عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو مانے تو مؤمن ہے، انکار کریں تم اسلام سے فارغ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اسلام میں ویسے بنیادی حیثیت رکھتا ہے جیسے عقیدہ توحید ہے۔ کوئی بندہ اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، قہار مانے، جبار مانے، قدوس مانے، سلام مانے، رب ذوالجلال والاکرام مانے، لیکن وحدہ لا شریک نہ مانے تو اس نے کچھ نہیں مانا۔ اصل وحدہ لا شریک ہونا ہے، پھر اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ ایسے ہی کوئی بندہ رسول اللہ کو نبی مانے، امام الانبیاء مانے، حضور پاک کو سید الرسل والملائک مانے، سید الخلائق مانے، پیغمبر کریم کو صاحب المعراج والتاج والہجرہ مانے، نزول قرآن کی محبت وہی رسول اللہ کو مانے، خاتم النبیین نہ مانے، وہ پکا ٹھکا بے ایمان ہے، اس نے کچھ نہیں مانا۔ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز ہے، اعجاز ہے، وہ مرتبہ ہے جس مرتبے پر سارے مرتبے اس کے بعد میں۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ مانا جائے تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ قرآن ختم نبوت پر بار بار بتاتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے وہ تمام آیات اکٹھی کر دی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ 100 آیات جمع کی ہیں، آپ ختم نبوت کامل پڑھ لیں۔ 210 پیغمبر کی احادیث بتائی ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی کہے میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو پیچھے بات ختم۔ اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنا کہ قادیانیوں کو اپنا لو بھائی، حضور با اخلاق تھے، حضور کے اخلاق بہت بلند تھے، حضور تو دشمن سے بھی احترام اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ اخلاق کا تعلق کس سے ہے، معاملہ اخلاق کا کیا ہے۔ ایک بندہ آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، آپ کو حلالی کے بجائے حرامی کہے، آپ کے جنہیں اخلاق ہے، اخلاق چلتے کہاں ہیں؟ بھائی اخلاق کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، معاملات سے۔